نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، کل انہی آیات کو تلاوت کیا تھا، حدیث پاک بھی پڑھی گئی تھی اور اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کچھ باتیں دوسری اسی سے متعلق ہو گئی تھی۔ آج اسی آیت روایت کی مختصر معنی مفہوم چند باتیں جو عرض کرنے کی ہے عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ترتیب سے اس کو کہلوا دے اور مفید بنائے، میرے لیے بھی، آپ بھائیوں کے لیے بھی۔ اصل میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی وہاں ختم کے موقع پر، تو سب لوگ نہیں تھے، چند احباب ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے، تو اسی کا تکرار کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اذکار پر بڑے بڑے وعدے ہیں، یہی سبحان اللہ و بحمدہ کی کتنی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ دو کلمے ہیں میزان عمل میں بہت بھاری۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ کوئی شخص اگر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ سارے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے ہلکے پھلکے ذکر ہیں اور ان کے اتنے بڑے فضائل کہ کیا معنی۔ کوئی بھاری عمل ہو تو اس کا فائدہ اور اجر و ثواب بھاری ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل ہی بھاری ہے تو ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن عمل ہلکا پھلکا، اس یہی دو کلمے خفیفتان علی اللسان، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ ہر طرف سے غور و فکر کرتے ہیں اور ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت لوگ لکھ کر گئے، کہہ کر گئے، ہمیں تو صرف اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، لکھا ہو، بس اتنا ہی کرنا ہے، سب پکا پکایا تیار، کچھ کرنا ہی نہیں۔ اتنا بھی اگر ہم نہیں کریں گے، جو لوگ لکھ کر گئے ہیں اس کو پڑھ ہی لیں تو پھر ہم سے زیادہ سست غافل کون ہوگا؟ اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔
پڑھتے رہنے سے بہت باتیں کھلتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، راستہ صاف ہوتا ہے، اللہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے، جہل دور ہوتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ اصل میں ذکر سے جو فائدہ ہوتا ہے بہت عظیم ہے، ذکر کا بہت عظیم فائدہ ہے۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کثرت سے جو ذکر کرتا ہے تو اس سے کیفیت حضور مع اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا جو معنی عقیدہ ہے یہ درجے حال میں آ جاتا ہے۔ درجے قال میں تو ہے لیکن قال اور ہے اور حال اور ہے، اور جتنی کیفیت حضور پیدا ہوگی اتنا عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ 4 چیزیں ہیں جس سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، عمل وزن دار ہوتا ہے۔ ایک اخلاص، محبت، حضور اور اس عمل کا طریقے سنت کے مطابق ہونا۔ 4 باتیں ایسی ہیں جس سے عمل بہت پاورفل ہو جاتا ہے، وزن دار ہو جاتا ہے۔ اخلاص اور محبت میں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا، ایک ہی چیز کی 2 تعبیریں ہیں۔ اخلاص مخلص ہوگا وہ محب ہوگا، اور محب ہوگا وہ مخلص ہوگا، اور محبت ہی کے آثار سے حضور ہیں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت خیال رہتا ہے، ہر وقت اس کا تصور رہتا ہے، تو گویا تینوں کا مجموعہ محبت ہے۔ اور اس کے بعد وہ عمل طریقے سنت کے مطابق ہو، یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جیسے کرنے کا، جیسے کہنے کا حکم دیا ہے نا روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائے کہ جب سونے لگو تو کہا کرو اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ۔ کیسی دعا ہے، یعنی آدمی سوتا ہے تو اب تو اس کی اختیار میں کچھ نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو کل اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ کے حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ اسی دعا سکھا دی ہے، کوئی اب بے فکر ہو کے سو جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر دے گا، کچھ ہو جائے گا، اب کوئی خطرہ نہیں، یہ دعا پڑھ لو۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دعا سنی تو میں نے تکرار کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہا تاکہ پختہ ہو جائے، تو میں نے دعا سنائی۔ تو الفاظ تو بالکل ایسے ہی کہے، لیکن جہاں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آیا وہاں میں نے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہہ دیا۔ کہاں کہ نہیں
ورسولک الذی ارسلت ونبیک الذی ارسلت. دیکھو الفاظ بھی بدلنا گوارا نہیں، یہاں کے معنی بن جاتا ہے، لیکن بہرحال حکمت کیا ہے اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. رسولک الذی ارسلت تھوڑا سا تکرار معلوم ہوتا ہے، ایسے نبیک الذی ارسلت. اللہ پاک نے دونوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بھی کہا ہے، یا ایھا النبی بھی کہا ہے، لیکن یہاں پہ کہا نہیں، یہاں یہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ فرمایا. اس سے بعد انہوں نے کہا کہ روایت باللفظ ہی ہونا چاہیے، روایت بالمعنی درست نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں سے نہیں نکلتا ہے، اس لیے کہ روایت کا مسئلہ اور ہے، ادعیہ کا مسئلہ اور ہے. ادعیہ میں الفاظ کے الگ الگ خواص ہوتے ہیں، وہ انہی الفاظ سے حاصل ہوتے ہیں. لہذا ادعیہ میں تو جو لفظ ہے وہی، باقی دیگر روایات جو ہیں احکام ہیں، مثلا فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اس میں آدمی اگر وہ بصیر بالمعنی ہو اور اس کے الفاظ کے بدلنے سے کوئی معنی متغیر نہیں ہو جاتے، ماہر قسم کا آدمی تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اکثر روایات جو ہے روایت بالمعنی ہی ہے. اگر لفظ کو ضروری قرار دیا گیا تو روایت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا. اس لیے دعا ہے، اور دعا کے الفاظ میں الگ الگ تاثیر ہوتی ہے. تو نبی میں جو تاثیر اور رسول میں نہیں، بس کہا کہ نہیں آپ کہہ دیجیے. معلوم ہوا کہ ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو وہ اثر کرے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور کوئی اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر لے اور کرنے لگے، جیسے بہت سی نمازیں ایجاد کی ہوئی لوگوں کی ہے اور اس پر بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ غلط بات ہے. نبی اکرم طریق سنت جو ہے، حضرت مولانا قامر الزمان صاحب بہت زیادہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اختصر طریق، یعنی سب سے مختصر راستہ اللہ تک پہنچنے کا وہ طریق سنت ہے. اور لوگ جو اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں اس پر یا تو کاربند رہ نہیں پائیں گے، یا وہ ابعد طریق ہے، بعید راستہ ہے. اور یہ طریق سنت جو ہے وہ سب سے قریب ترین راستہ ہے. اس راستے سے بہت جلدی بندہ واصل بحق ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے عمل جو ہونا چاہیے وہ اخلاص، محبت اور حضور مع اللہ کے ساتھ ساتھ طریق سنت کے موافق ہونا چاہیے. اور اسی لیے کلام پاک میں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کی تفسیر میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو اور طریق سنت کے مطابق. وہاں دو ہی باتیں ہیں، تو میں جو کہہ رہا ہوں بات صحیح ہے کہ اخلاص میں تینوں آ گئے، کہ اس میں وہ بھی آ گیا، یعنی محبت بھی آ گئی اور حضور بھی آ گیا. اور اخلاص یا تو محبت میں سب آ گیا یا اخلاص میں سب آ گیا. اور ادھر عمل کا طریق سنت کے مطابق ہونا. جب آدمی کا عمل احسن عملا بنے گا، اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ بہتر سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے. یہ بہتر سے بہتر عمل جو بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو اور طریقۂ سنت کے مطابق ہو، تو وہ احسن عملا بنے گا. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں امام صاحب کہ اصل میں ذکر کی کثرت کی وجہ سے اور مخصوص اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کی مخصوص مقدار جو ہے، مقدار بھی ضروری ہے.
یہ مقدار بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ نے قصہ بیان کیا نہیں کیا کہ میدان میں ایک محدث تھے، وہ 100 سے زیادہ تسبیح پڑھتے تھے۔ تسبیح خاتمی جو ہے بعد میں نمازوں کے بعد 33 34 34 مرتبہ، بھائی اس کو پڑھنا چاہیے، اتنی بات بھی یاد رکھیے۔ ہاں، اور اس کا کم درجہ 10 مرتبہ ہے۔ خطرہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب 10 پر لوگ آ جائیں گے، اس لیے میں تو بیان نہیں کرتا، لیکن اب کوئی 10 بھی نہیں پڑھتا تو اب کیا کریں گے۔ آیت الکرسی نماز کے بعد اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں نے تو ایسی فضیلت دیکھی نہیں۔ اس میں ہے کہ آدمی اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کے وہ جنت کے درمیان صرف ایک معنی ہے، وہ موت، مرا نہیں کہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اور بھائی آیت الکرسی پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ 1 منٹ کا عمل ہے، 2 منٹ کا عمل ہے۔ والناس عنہ غافلون، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اور اس تسبیح پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افسوس کا اظہار فرمایا ہے کہ 10 مرتبہ اگر تسبیح کوئی پڑھ لیتا ہے تو ایک وقت کی 10 30 ہو گئی، اور 5 نماز کے کتنے ہو گئی؟ 30 50 150 ہو گئی، تو 150 کا ثواب 1500، اور رمضان میں 70 گنا زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آیت الکرسی بہت مفید ہے۔ ویسے بھی سونے سے پہلے پڑھ لیں، شیطان کا بتلایا ہوا عمل ہے، کسی اور کا نہیں، شیطان کا بتلایا ہوا عمل۔ کچھ لوگ سوچیں کہ شیطان نے عمل بتلایا، کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات کے مال کی حفاظت کے واسطے مقرر کیا کہ آپ رات بھر پہرا دیں، اور یہ صدقات کا مال ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں، نگرانی کریں۔ چنانچہ وہ رات میں جاگ رہے تھے، دنیا کو سو گئی۔ اب وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وہ بیٹھے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اور وہ صدقات کے مال سے اپنا دامن بھرنے لگا، جھولی بھرنے لگا۔ تو آپ نے پکڑ کہ کون ہے؟ کہا کہ ارے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فقر و فاقہ ہے، بڑی پریشانی ہے، چھوڑ دیجیے، اب نہیں آئیں گے۔ آپ کو رحم آ گئے؟ وہاں تو رحم کا سبق ہی پہلے ہی سبق رحم کا ہے، کیا کریں گے؟ تو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ اچھا، جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ رات والے پہلی کا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت وہ تو اس طرح عذر و معذرت کر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ کیسی مزیدار باتیں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ پھر آئے گا؟ اچھا، ہاں پھر آئے گا۔ دوسرے دن جیسے ارشاد ہوا تھا تو پیشن وہی، نبوت نام کس کا ہے بھائی؟ نبوت تو اسی کا نام ہے نا، پیشن وہی کر آئے گا۔ پھر آیا، وہی آدمی آیا، اور پھر اپنے دامن میں پھرنے لگا، اللہ واللہ ہوگا جو کچھ۔ پھر پکڑ لیا آپ نے، کہا کہ کل کہہ رہا تھا نہیں آؤں گا، پھر آ گیا۔ کہا کہ میں کیا کروں، بہت مجبور ہوں اور بہت پریشانی ہے، اور لوگ بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اب کہا کہ اب قیمت اب بالکل نہیں آئیں گے، اس میں قیمت بشکر کا اچھا چلے گا، چھوڑ دی۔ یہ نہیں کہ سامان لے کر چلا گیا، نہیں، سب جیسے کہ ورنہ سامان لے کر چھوڑنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ اپنا سامان تھوڑا ہی تھا، وہ تو عامت المسلمین کا تھا۔ چھوڑ دیا اس کا، چلو جاؤ، کہا اب تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ رات بھر قیدی کا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ تو اسی طرح عذر و معذرت کرنے لگا، مجھ کو رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ اچھا پھر آئے گا، اب بھی آئے گا؟ کہ اچھا اب بھی آئے گا؟ ہاں دیکھ لوں، جاؤ۔ تیسرے دن رات میں وہ پھر آ گئے، اور پھر
غلہ بھرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب نہیں چھوڑیں گے، اب تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے رہیں گے، اب چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ ہو گئی نا، 3 مرتبہ کے بعد محکوم بھی سختی کر دیتے، خراج کر دیتا ہے کہ بس موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگا دیا تھا کس نے؟ حضرت خضر نے بھگا دیا تھا، حضرت فراق تو وہی وہی اسی سے مسئلہ نکلا ہے مولانا کہ 3 مرتبہ کے بعد آپ اخراج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خضر نے اخراج کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس کو کر لیا کرو گے تو تمہاری جان کی اور تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو ہریرہ کو اس سے بڑھ کر وہ کیا ہو سکتا ہے، ایک عمل بتلا رہا ہے، اور اس سے جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تمہارا مال اس کو کوئی نہیں چھیڑ پائے گا اور تمہاری جان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ پائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ لیا کرو، اپنے اوپر دم کر لو، سامان کے واسطے پڑھ کے ایک احاطہ کر لو، اس لیے ولا یعودہ حفظہما، اس کو 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے تصور میں احاطہ کرے، میں اس باؤنڈری کر لیتا ہوں، اتنے کی حفاظت ہو جائے، تو بس اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک عامل نے مجھ کو بتلایا تھا کہ ولا یعودہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر کا ایسے چکر مار کے اندر احاطہ کر لو اپنے دماغ میں کہ یہ اتنی باؤنڈری، تو اتنی چیز کی حفاظت ہو۔ ظاہر بات ہے اتنا سارا مال پڑا ہوا ہے تو دم کرتے 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 کہاں تک پہنچیں گے؟ ہاں تو یہاں احاطہ کر لینا حفاظت رہے گا۔ تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، عمل قیمت تھی نا صحابہ کرام کی، اس لیے تیسری مرتبہ میں بھی چھوڑ دیا کہ اچھا اتنا بھاری عمل تو دکھا رہا ہے، اب اس سے بڑھ کر تو نے اتنا علم ہم کو سکھا دیا، جاؤ کافی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ وہ اس کا کیا ہوا، کہا کہ حضرت آج تو اس نے ایک عمل ایسا بتلایا ہے کہ بس میں تو حیران رہ گیا، اور اسی کی گویا سلے میں نے اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ کہا وہ عمل کیا ہے؟ کہا اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ایسا ایسا ہوگا کہ بات سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ وہاں سے جانتے ہو کس سے تم آج تک 3 دن سے بات کر رہے؟ کہا نہیں، کہا وہ شیطان تھا۔ تو اللہ پاک نے امت کو علم دیا ہے، اس راستے سے بھی دیا ہے، کہاں سے؟ سبحان اللہ، اس راستے سے بھی دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائی کہ وہ اس نے کہا تو سچ، لیکن خود کہنے والا کیا ہے؟ وہ جھوٹا تھا، وہ کوئی فقر و فاقہ نہیں تھا، اس کو ایسے ہی تم کو پریشان کر رہا تھا اور ایسے ہی آیا۔ شیطان کو ایسے ہی کرتا ہے، لیکن جب بالکل ایک دم سے پھنس جاتا ہے تو پھر کوئی شکل نکال لیتا ہے۔ جسے بدر کے موقع پر آیا تھا نہیں آیا تھا، سراخا کا یہ بنا کر اپنے آپ کو، اور جب دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں تو وہ نکسر آتی بہی ہے، الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، ایسے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اذکار جو ہے اس سے بڑے فوائد ہیں، اور خاص طور سے اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ 3 فائدہ اور 4 فائدہ، اور سب میں اخلاص اور اس کا طریق سنت کے مطابق ہونا، یہ اصل عمل کی روح ہے، اور ذکر کی کثرت سے واقع آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اذکار پر اللہ پاک نے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے سے دوستو، ذکر بہت ہی قیمتی چیز ہے اور بہت ہی بھاری اور عجیب چیز ہے۔ جتنا آدمی کثرت سے ذکر کرے گا اتنا اذا تکرر تقرر، جب کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے، بار بار کرتا ہے کسی چیز کو آدمی،
تو وہ تقرر یعنی وہ قرار پکڑ لیتا ہے، دل دماغ میں جم جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب سے کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ اذکار ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کہا نہیں، تم کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، نفع خود بخود ظاہر ہو جائے گا اور تم کو تسلی ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے کہ وہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، اور بہت مؤثر موجز تعلیم ہوتی تھی، اور اسی میں سب کچھ بیان فرما دیتے تھے۔ اس لیے یہاں بھی یہی بات ہے، جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ العجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان جو ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے، بددل کرنے کے لیے اور ذکر کو چھڑانے کے لیے اسی طرح کے وساوس دل میں ڈالتا ہے کہ اب تک تو بوڑھا ہو گیا، کچھ ہوا تو نہیں، تو کب سے کر رہا ہے، اب تک کچھ نہیں ہوا۔ بھائی نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ اب کسی کے واسطے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے 10 سال کا، کسی کے واسطے 20 سال کا، کسی کے واسطے 30 سال کا، جس کا جب وقت آ جائے گا تو وہ جو پیدا ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن آدمی کو بددل ہو کے چھوڑنا نہیں چاہیے، جو چھوڑ دیتا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ جیسے دعا کے باب میں ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی عجلت نہ کرے، ہے نا، عجلت نہ، کیا مطلب؟ جلدی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں تو کب سے دعا کر رہا ہوں لیکن مجھے بھی اس کا فائدہ اب تک ملا ہی نہیں، چل اب دعا ہی نہیں کرتے، جاؤ چھوڑ دو، اگر نہیں کرنا ہے تو۔ اللہ پاک یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہم وقت سے پہلے اگر جیسے کوئی اسٹیشن پر جائے اور گاڑی نہیں آئی تو غصہ ہو کر گھر چلا گیا تو کس کا ہوگا؟ بھائی تو گاڑی تو آتی ہی نہیں ہے، ارے بھائی تم 10 بجے آنے والی گاڑی کو 8 بجے بلا رہا ہے تو 8 بجے کیسے آ جائے؟ جاؤ گھر جا کے آرام کرو، تم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ تمہاری گاڑی آنے والی 10 بجے ہے اور تم 8 بجے بلا رہے ہو۔ تم کو فائدہ 50 سال کی مدت میں حاصل ہوگا، عمر میں حاصل ہوگا، اور تم 40 سال پر طلب کر رہے ہو، جاؤ گھر جاؤ بیٹھ، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ جلدی مچاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا لوگ کہتے ہیں کہ ذکر سے ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ارے سب ہوتا ہے، اور بہت سو کو کروڑ ارب خرب لوگوں کو ہوا ہے۔ جاؤ پوچھو، ہاں جا کر ان کے حالات دیکھو، انہوں نے کیسی بزرگوں کے سوال حیات کرنا چاہیے، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، راہ ملتی ہے، ان کے ملفوظات پڑھنے چاہیے، اس سے راستہ صاف ہوتا ہے، اور اس طرح کے شیطان کے مقائد سے جو ہے وہ آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی کوئی کام تھک ہار کے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بزدلوں کا کام ہے، جو تھک ہار کے کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں، ضعیف الہمت جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تھک ہار کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو مرد میدان ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، منزل ان کو نظر پہلے سے آتی، کوتاہ نظر ہوتا ہے اس کو تو کہتا ہے منزل تو نظر آتی نہیں، چھوڑو، اور جو دوربین ہوتا ہے، دوربین ہوتی ہے نہیں تو دوربین سے دور تک نظر آتا ہے، ایسے جس کا عقل و فہم بھی دور بھی ہوتا ہے وہ منزل کو دیکھ لیتا ہے پہلے ہی سے کہ منزل تو ہے، اب یہ ہے کہ میں تھوڑا دور ہوں تو چلتے چلتے منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن آدمی کو چلتے ہی رہنا چاہیے اور حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے، بلند حوصلہ آدمی کو رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اس راستے میں تو صبر ہی صبر چاہیے، ہاں صبر ہی صبر چاہیے۔ اپنے آپ میں غور کرے کہ میں نے کتنا نقصان اپنا کیا ہے، میں جلدی نہیں پہنچ پا رہا ہوں تو میں نے اتنا بوجھ اپنے پر لادا ہوا ہے کہ میں قدم بڑھا ہی نہیں پاتا، اب کیا ہوگا؟ قدم بھائی ہلکا پھلکا ہوگا تو چل دے گا، نکل جائے گا، پہنچ جائے گا، اور گناہوں کے بوجھ اور گٹھر کے گٹھر اگر پشت پر لڑے ہوئے ہیں تو منزل پر کیسے پہنچے گا؟
وہ سب بوجھ اتارنا پڑے گا، نہیں اتارنا پڑے گا؟ یہ سب جب اتار دے گا اور علائق دنیاویہ سے خالی ہو جائے گا، تب جا کے آدمی سبک رفتار ہوگا، تیز رفتار ہوگا اور جلدی پہنچے گا۔ اور جو ایسا بوجھ قوت برداشت سے باہر کا بوجھ آدمی نے اٹھا لیا ہے، اب یہ فکر اور وہ فکر اور فلاں فکر اور فلاں فکر، اور اللہ اللہ کرنے کا موقع آدمی کے واسطے رہتا نہیں ہے، وہ پھر کیسے پہنچ پائے گا؟ دوستو، اس لیے ہم اپنے پر ذمہ داریاں فضول زائد قسم کی، اور اسی طرح بہت سے ایسے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، فضول ذمہ داریاں، گناہوں کے بوجھ، اسی لیے غالباً حاجی صاحب کا حضرت حامد رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ بھائی کسی کی جوتی کی حفاظت میں اپنی گٹھری مت اٹھوا دینا، کہ تم گئے کسی کی جوتی کی حفاظت کرنے گئے اور تمہارا گٹھر جو تھا مال و اسباب کا کوئی اٹھا کر لے گیا، ایسے نہیں۔ تو دوسروں کی فکر میں آدمی اتنا پڑے کہ اپنے ہی سے غافل ہو جائے، اب ایسا آدمی کیسے پہنچ پائے گا؟ وہ سوچے تو صحیح کہ میرے ذمہ بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ہو اور آدمی کرے، اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہو، اس بوجھ دیا گیا کہ تم کو کرنا پڑے گا، وہ کرے، اور ہے ہی نہیں، اور خامخواہ آدمی بنتا پھر ایسے ویسے، اس سے کیا ہوگا؟ آدمی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، تھوڑا اپنے پر بھی غور کرے کہ یہ منزل پر کیوں نہیں پہنچ رہا ہوں، فلاں پہنچ گیا، فلاں پہنچ گیا۔ وہ ایک شیخ کے یہاں لوگ، بہت مشہور قصہ ہے، نہیں کئی مرتبہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک شیخ تھے، اس کے یہاں کچھ لوگ خانقاہ میں رہتے تھے پہلے سے۔ ایک شخص آیا اور کچھ دنوں رہا اور شیخ نے اس کو خلافت دے دی، اجازت دے دی۔ تو جو لوگ وہاں پہلے سے مقیم تھے وہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو ابھی آیا اور ایک دم سے اس کو اجازت دے کر رخصت کر دیا، اور ہم سالہ سال سے پڑھے، ہمارے طرف تو کوئی التفات، کوئی توجہ نہیں ہے، آخر کیا بات ہے؟ شیخ سمجھ لیا کہ ان کے ذہن میں خیالات گردش کر رہے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کون کیا سوچتا ہے، کون کیا سوچتا ہے۔ تو وہ حضرت نے سبق سکھانا چاہا، کہا کہ دیکھو بھائی، وہ لکڑی ابھی آئی ہے، وہ لکڑی لے جاؤ اور حمام میں پانی گرم کرنا ہے، اس لکڑی کو جلاؤ۔ حمام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اب تو بجلی ہی کیا، بجلی کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو سولر لگ گئے، اسی سے پانی گرم ہو کے آتا رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسی بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی تھی لوہے کی، اس کے نیچے لکڑی جلاتے تھے اور پانی گرم ہوتا تھا۔ کہا کہ جاؤ حمام میں پانی گرم کرو، وہ لکڑی ہے، اس کو جلاؤ۔ وہ لوگ لکڑی لے گئے اور جلانے لگے تو لکڑی جل ہی نہیں رہی، ایک دم دھواں، اتنا دھواں ہو گیا کہ آنکھیں بھر گئی، لال سرخ ہو گئی، آنسو بہنے لگے، عاجز ہو گئے۔ تو کہا حضرت یہ لکڑی تو جل ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا نہیں جل رہی؟ کہا اس کو نکال دو، فلاں جو لکڑی رکھی ہے وہاں فلاں جگہ پر اس کو لاؤ اور اس کو جلاؤ۔ وہ خشک لکڑیاں وہ لائے، آگ لگی اور لکڑی جل پڑی، پانی گرم ہو گیا۔ حضرت جل گئی لکڑی؟ اچھا جل گئی لکڑی؟ ہاں اچھا، کچھ سمجھے تم لوگ؟ کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تم لوگ کچھ سمجھے؟ کہا کہ حضرت کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں۔ ہاں تمہاری سمجھ ہی گئی سے کیسے آئے گا سمجھ؟ اس لیے تم نے الٹا سوچا کہ چلا گیا لے کر ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، تم سمجھدار ہوتی ہے سوچتے کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سمجھ میں تو نہیں آیا۔ کہا کہ وہ جو آیا تھا نا وہ سوکھی لکڑی بن کے آیا تھا، یعنی گناہ اور ہر بڑی بڑی چیزوں سے توبہ استغفار کر کے، اپنے دل کو رذائل سے پاک کر کے، فضائل سے آراستہ کر کے، جتنے شرائط ہیں کسی کی اجازت کے وہ سب لے کر آیا تھا۔ اب وہاں تو ذرا دیا سرائی لگانے کی ضرورت تھی، ایک دم سے عشق الہی کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا کام بن گیا۔ اور تم جو لوگ ہو نا گیلی لگ رہی ہے، تم لوگ گیلی لگ رہی ہے، ابھی تمہارے اوپر گیلا پن ہے، گناہ ہے اور دوسری
چیزیں ہیں جو تم کو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی، مانع بنی ہوئی ہے۔ جب یہ لکڑی جیسے خشک ہو جائے گی اور جل جائے گی، ایسے تم بھی جب خشک ہو جاؤ گے، یعنی ساری غلاظتیں سے پاک ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارا بھی کام مل جائے گا۔ ایسے آدمی اپنے میں بھی سوچے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا معنی لگا ہوا ہے، یہ آدمی کو سوچنا پڑے گا اور ان موانع کو ہٹانا پڑے گا۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ذکر اللہ کے بعد اور ان سارے شرائط کا انتظام کرنے کے بعد آدمی منزل مقصود پر نہ پہنچے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، حضرت کے ارشاد کا مطلب میں تو بیان کر رہا تھا، اللہ پاک نے چند باتیں اور کہلوادی میرے لیے فائدہ کرے، مجھے خاص طور سے آپ بھائیوں کو کا ذکر و اذکار میں آدمی کو لگنا چاہیے، اور بہت دل سے لگنا چاہیے، بہت محبت سے لگنا چاہیے، اور 100% نہیں بلکہ 500% یقین کے ساتھ اس میں لگنا چاہیے۔ اس کا نفع یقینی ہے، اس کا نفع یقینی ہے۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ پانی ٹپکتا رہتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، لیکن پتھر پر ٹپکتا ہے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے تو ذکر اللہ دل میں سوراخ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ مومن کے دل میں کیوں اللہ کی یاد کو داخل نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ہی نہیں سکتا ہے۔ ذکر اللہ یہ اثر دکھا کر رہتا ہے۔ ایک شیخ کے یہاں لوگ پہنچے، کہا حضرت اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا کہ اپنے ہتھیلے سے رگڑو، رگڑو اور رگڑو اور رگڑو۔ خوب رگڑ لیا، کچھ گرمی معلوم ہوئی؟ کہا گرم ہو گئے، کا بس ایسی حاصل۔ کیا مطلب؟ یعنی تم ضرب قلب پر لگاتے رہو، اس کو رگڑتے رہو، یہ رگڑ کھاتا رہے گا نا۔ بھائی چکما کے 2 پتھر جو ہوتے ہیں نا، رگڑ کھاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے؟ تو رگڑ سب سے بڑی چیز ہے۔ تم رگڑتے رہو، اپنے نفس کو بھی رگڑتے رہو، اور اپنے قلب پر ضرب لگا کر اس کو رگڑتے رہو۔ دیکھو پھر کیسی عشق اور محبت کی آگ نہیں لگتی ہے، لگ ہی جاتی ہے بھائی، لگی ہے اور لگ رہی ہے اور لگتی رہے گی۔ لیکن وہ شخص جو استقامت کے ساتھ اس میں مضبوط ہو کر چلتا رہے گا، پر امید ہو کر چلتا رہے گا، شرائط کی رعایت کر کے چلتا رہے گا، تو ایک نہ ایک دن ہمکنار ہو جائے گا، منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، ساحل سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت میرے بھائیو اس بات کی ہے، ہم تھوڑا مضبوطی کے ساتھ اس میں لگیں، ورنہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہاں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ آدمی ایک کلمے میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے، وہ ایک معمولی کلمہ تھوڑا ہی ہے میرے بھائی۔ ہاں، 100 سال کا کفر اگر ہے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اتنا کالا قلب ہو گیا ہے، اس کو دھونے کے لیے ایک کلمہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے، ایسا اللہ نے دیا ہے ہم کو، ایسی دولت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہودی کو نہیں، نصرانی کو نہیں، کسی کو نہیں، امت محمدیہ کو عطا ہو۔ اور کس کی برکت سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اب ایک بچہ ذکر پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو اس تصور سے کہو کہ میں قلب سے اللہ غیر اللہ کی محبت کو نکال رہا ہوں، اور الا اللہ کہو تو اس نیت سے کہ میں اللہ کی محبت کو قلب میں داخل کر رہا ہوں۔ اس نیت سے ذکر کرنا چاہیے، اور بہت جھٹکا نہیں لگانا چاہیے، ورنہ خلل کا اندیشہ ہے دماغ کے۔ لا الہ الا اللہ، ایسے جھٹکے سے نہیں، ہاں، ورنہ اب وہ قوا برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ بھائی دیکھو 10-15 مرتبہ ہو جائے گا
تو کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ پوچھا، کسی نے آج تک نہیں پوچھا، اس نے پوچھا کہ اس پر کیا نیت کرنی چاہیے؟ محمد الرسول اللہ پر کیا نیت کرنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ پر تو اللہ کی محبت، غیر اللہ کے نکال کر اللہ کی محبت داخل کر رہا ہوں، لیکن اس پر نیت کیا کرنی چاہیے؟ تو میرے سمجھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کلمے کی تکمیل مقصود ہے، تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں آئی واللہ اعلم بالصواب کہ بھائی یہ تصور کرے کہ یہ لا الہ الا اللہ ملا ہے محمد الرسول اللہ کی برکت سے ملا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی برکت سے کون لایا لا الہ الا اللہ؟ محمد الرسول اللہ لائے ہیں۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی بھی محبت پیدا ہوتی رہے گی، اور مقام سمجھ میں آئے گا کہ نبی وہ ہیں جنہوں نے ہم کو یہ کلمہ عظیم کلمہ ہم کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، تھوڑا سا ہمت کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ علائق دنیاویہ جتنے اس کو ایک طرف کر کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حصول محبت کا طریق لکھا ہے کہ حصول محبت کا طریق کیا ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل۔ اب سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اتنی میٹھی اور اتنی بڑی چیز آ گئی، اس سے بڑھ کر اور کہ کیوں ہم آتے ہیں اور کیوں ذکر و فکر اسی واسطے تو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محبت حاصل کیسے ہوگی؟ جیسا اب تک میں عرض کر رہا ہوں وہیں سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ علائق دنیاویہ سے انقطاع، پہلا دنیا کے جتنے علائق ہیں، علاقے ہیں، تعلقات ہیں جو اللہ کی راہ میں معنی بنتے ہیں، جیسے مال کی جتنے، اب وہ علائق دنیاویہ ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں وہ علائق دنیاویہ کس بلا کا نام ہے؟ کہ جتنے رضائل ہیں وہ علائق دنیاویہ ہے، حسد، کبر، بغض، عداوت، اور سب سے بڑا علاقہ کفر۔ اس کے بعد اس کے نیچے جتنے بد اخلاقیاں جتنی ہیں قلبی، وہ سب کے سب علائق دنیاویہ ہے، سب علائق دنیاویہ ہے۔ اس کو کٹ کرو، کفر و شرک نہ رہے، حتیٰ کہ شرک خفی مانا ریا نہ رہے، اور حسد نہ رہے، بغض نہیں، عداوت نہیں، غیبت نہیں، اور اس کے نیچے کے رذائل جتنے ہیں۔ جب اس سے قلب پاک ہو گیا تو علائق دنیاویہ صاحب میں پاک ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست آئے تھے تو بات کر رہے تھے اسی نوعیت کی۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنے رذائل ہیں وہ غلط کنیکشن ہے۔ وائرنگ ہوتا ہے تو وائرنگ میں اگر کنیکشن غلط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فالٹ ہوتا ہے، ایک دم سے جل جاتا ہے، کبھی تو پوری کی پوری بلڈنگ جل جاتی ہے، لوگ بھن جاتے ہیں، اتنی آگ لگ جاتی ہے۔ تو جتنے کا پوچھا کیا ہوا، کہا کہ بس وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، شارٹ سرکٹ اللہ عالم ہو گیا۔ تو یہ وہی غلط کنیکشن جو جڑ جاتا ہے، وائر ایسے مل گئے غلط، بس ایک دم سے بھڑک ہوتا ہے، ایک دم سے جل اٹھتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ سارے رذائل جو ہیں وہ غلط کنیکشن جو ہم نے لگا رکھے، مخلوق کے ساتھ کنیکشن ہے سارے۔ حسد، اس کا کنیکشن مخلوق کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ اب حسد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب بتلائیے کتنا بڑا فالٹ ہو گیا، سارے اجر و ثواب چلے گئے نہیں چلے گئے، اور آدمی مخلوق میں مشغول ہو کر رہ گیا۔ اب اسی میں کہ کب یہ گرے اور کیسے اس کو گرا ہو، اور کیسے اس کی عزت ختم ہو، کیسے اس کا مال ختم ہو۔ اللہ کے بندے، اللہ نے دیا ہے، تو کیوں اللہ کی دین میں تو دخیل بن رہا ہے؟ کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے؟ اب ایسا آدمی اس راہ میں کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اب چاہے وہ 12 تسبیح کرتا ہو یا 100 تسبیح کرتا ہو، اور لا الہ الا اللہ کی 24 گھنٹہ ضرب لگاتا ہو، لیکن حسد کا مرض اگر اندر رکھا ہوا ہے تو کنیکشن تو غلط جڑا ہوا ہے، اس کا تو سارا کیا کرایا برباد ہو رہا ہے۔ اب کیسے کام چلے گا؟ تو میں نے اس کی تعبیر یوں کی بھائی کہ جتنے رذائل ہیں وہ غلط کنیکشن ہیں، ان کنیکشن کو ہم کاٹ دیں گے تو راستہ صاف ہو جائے گا۔
جب غلط کنیکشن کٹ جائیں گے نا، صحیح کنیکشن ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی، ہے نا، سوئچ آن کر کے ایک دم سے لائٹ جل رہی ہے، صحیح کنیکشن کی وجہ سے جل رہی ہے۔ ایسے اندر بھی عشق الہی کا نور اور عشق الہی کی جو ہے چنگاری جل اٹھے گی اگر صحیح کنیکشن ہوگا، اور صحیح کنیکشن جب کہلائے گا جبکہ غلط کنیکشن کو کاٹا جائے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے علائق دنیاویہ سے انخلا سب سے پہلے، اور اس کے بعد معرفت خدا بندی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علائق سے جہاں خالی ہو گیا تو معرفت اللہ کی پیدا ہوگی، اللہ نظر آئیں گے اس کو، معرفت پیدا ہوگی، اور معرفت سے محبت پیدا ہوگی، معرفت سے محبت۔ بھائی آدمی جس سے واقف ہوتا ہے اور اس کی خد و خال ذرا تھوڑا سا اس کو بہانے لگتے ہیں تو اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو محبت معرفت کے بعد پیدا ہوتی ہے، تو علائق کے بعد معرفت پیدا ہوگی، اور معرفت کے بعد محبت پیدا ہوگی۔ بیج محبت کا قلب میں جو ہے بو دیا جائے گا، سارا کچرا صاف ہو گیا یعنی کھیت کا، اب بیج پڑے گا اس میں تو وہ برابر ہوگا۔ ایسے علائق دنیاویہ کے سارے کچرے جب صاف ہو جائیں گے تو اب بیج اس میں محبت کا پڑے گا، اور اس کا شجر برابر ہوگا اور خوب پھلے گا پھولے گا، خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور لوگ بھی اس کے پھل پھول سے کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کو بہت بول دیا، میں نے تھک گیا، آج تو ہمت بھی نہیں کی، کچھ اتنی کمزوری معلوم ہو رہی تھی کہ میں کیا کرتا۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی توجہات کی برکت سے دو چار باتیں ہو گئی۔ اللہ پاک کی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ذکر کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا مولانا محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولتلاميذنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔